میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی کرے کہ انسانوں کو ایسا پھاڑ دے کھینچاں سے، جیسے درزیاں کپڑا پھاڑتے نا، پھاڑ کے اور سیدھے رہے بیٹے، اوپن ہارٹ سرجری کر رہے۔ سائنس کبھی اتنی ترقی نہیں کیا تھا، خصوصاً میڈیکل سائنس۔ ہاں جی، انسان کا دل ایسا پھاڑ دے کے اس کو باہر نکال رہے، اور پھر اس کو صاف صفائی کر کے اور اندر رکھ کے اور اسی کے برابر کر دے رہے۔ ہاں جی، تم بولیں گے یہ اوپن ہارٹ سرجری کی تھیوری کہاں سے ملی بیٹوں کو؟ پریکٹیکل تو بعد میں ہوتا نا جی، تھیوری پہلے ہوتی ہے۔ ان کو تھیوری ملی اللہ کے رسول کے شق صدر سے۔ ہاں جی، معراج میں تشریف لے جانے سے پہلے حضرت جبرائیل و میکائیل حضور کو ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان سے اٹھا کر لے گئے۔ ام ہانی حضور کی چچازاد بہن تھی، حضرت علی کی حقیقی بڑی بہن ام ہانی۔ حضور اپنی بہن کے گھر جاتے تھے، کبھی وہیں پہ آرام کر لیتے تھے بہن کے گھر۔ اچھا، بہن بھی ایسی تھی، اللہ کے نبی کا بچپن انہی کے ساتھ گزرا تھا، کیونکہ چچا ابو طالب کی بیٹی تھی، اور حضور کی یتیمی کا اکثر دور چچا ابو طالب کے گھر میں گزرا تھا۔ تو وہاں سے اٹھا کر لائے کعبۃ اللہ کے پاس۔ اب چونکہ نیند میں سے اٹھا کے لائے تھے نا، حضور پھر سو گئے وہاں پہ حتیم میں۔ پھر آپ کو جگایا، ایک تشت لے کر آئے اور زمزم لے کر آئے۔ جبرائیل نے آپ کا سینہ چاک کیا، ڈاکٹر ہاں اوپن ہارٹ سرجری کرتے ہیں نا، آپ کا سینہ پھاڑا، اندر سے دل نکالا، اسے تشت میں رکھا، زمزم سے دھویا، پھر نور و حکمت سے اس کو بھر دیا، اور پھر اندر جہاں تھا وہاں پہ رکھ کے پھر جو ہے سینے کو برابر کر دیا۔ یعنی ایٹومیٹک تھی یہ اوپن ہارٹ سرجری۔ ہاں جی، وہاں اوزارہ نہیں تھے، مشینہ نہیں تھے۔ اور اس کے بعد حضور کو جگایا، براق پہ بٹھایا اور پھر لے چلے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کا خادم رہا، خدمت میں۔ حضرت انس کی اماں جو تھی نا، ام سلیم رضی اللہ عنہا، یہ حضور کی خالہ ہونا۔ حضرت انس کی اماں ام سلیم رضی اللہ عنہا حضور کی خالہ ہونا۔ خالہ بولے تو حضور کو سگی خالہ بھی نہیں تھی، سگے ماموں بھی نہیں تھے، لیکن یہ تھی حضرت آمنہ کے قبیلے کی۔ حضور کی اماں بی بی آمنہ کا قبیلہ تھا بنو زہرہ، مدینہ کا قبیلہ بنو زہرہ کی تھی یہ۔ تو ام سلیم بھی اسی قبیلے کی تھی، اس اعتبار سے حضور کی خالہ ہوئی۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قبیلے کے تھے، تو اس رشتے سے وہ ماموں ہوتے ہیں حضور کے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم اور حضرت انس کے سونتیلے باوا ابو طلحہ انصاری سونتیلے تھے۔ ہاں جی، حضرت انس کے والد مالک جو ہے وہ چھوڑ دیے تھے ام سلیم کو، تو دوسرا نکاح کیا تھا انہوں نے ابو طلحہ انصاری سے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کیا تھا، تو مسلمان ہوئے تو نکاح کر لیتی، نہیں تو نہیں کر لیتے۔ ابو طلحہ نے کہا
ام سلیم میرے پاس سب کچھ ہے، بڑے مالدار تھے، مدینے میں بڑے بڑے باغات تھے ان کے۔ ام سلیم نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تمہارا اسلام چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں اور اپنے بت کو چھوڑ دوں؟ ام سلیم نے کہا تعجب ہے تمہاری عقل پر، تم جس لکڑی کے بت کی پوجا کرتے ہو وہ لکڑی جس درخت کی ہے وہ درخت ایک حبشی لگائے سو ہے۔ ایک دم کلک ہو گیا نا، فوراً سمجھ میں آ گیا، اور اسی وقت ابو طلحہ مسلمان ہو گئے، اور اسی اسلام ہی کو حضرت ام سلیم کا مہر قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ اسپیشل کیس تھا، ہاں جی، ہمارے لیے تو مہر لازم ہے۔ بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو ابو طلحہ انصاری اور ام سلیم اپنے بچے انس کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ اس وقت حضرت انس 10 سال کے بچے تھے۔ ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا بچہ انس ہے، ہم اسے آپ کی خدمت کے لیے وقف کر رہے ہیں، یہ بچہ آئیں گا اور آپ کی خدمت کریں گا۔ حضرت انس صبح ہی صبح حضور کے حجرے کے پاس پہنچ جاتے تھے، دن بھر رہتے تھے حضور کے پاس۔ اب ازواج مطہرات کی خدمت کرتے تھے، حضور کی جو بیویاں تھیں نا، انس یہ لا رہے، انس وہ لا رہے، بازار سے یہ لے کے آیا، بس یہ دوڑنا ہی ان کا کام تھا۔ ہاں جی، ایک تھی کیا حضور کے 9 ازواج مطہرات حیات تھی، ویسے 11 تھی، 11 میں سے 2 کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ تو انس کہتے میں تو بچہ ہی تھا، اب کوئی ام المومنین کام بولتی جا رہے وہ تیل لے کے آ، اب میں پیسے لے کے وہ پیالی لے کے اچھلتے کودتے ہوئے جاتا تھا، اور لے کے آتا تھا اچھلتے کودتے، کبھی جو ہے میرے ہاتھ میں سے گر جاتا تھا، وہ تیل گر جاتا ہے۔ اب ام المومنین اتنا ڈانٹتی تھی، تیرے کو دکھتا نہیں کیا، تیرے کو آنکھیں نہیں کیا، کیسا کرا کیسا گرا۔ اللہ کے نبی تشریف لاتے، فرماتے ابھی جان دیو نا جی، اتنا غصہ بچے پہ کہیں کرے، ہاں جی بچہ ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں حضور مجھ پہ اتنی شفقت فرماتے تھے، کبھی کبھی میں کوئی ام المومنین کام بولتی، میں جاتا، بچے کھیلتے وہاں، میں کام بھول کے وہاں کھیلتے بیٹھتا تھا، گولیاں کھیلتے بیٹھتا تھا۔ اب وہ ام المومنین انتظار کر کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں انس کو کام بولی تھی اب تک نہیں آیا، ذرا دیکھیے تو صحیح۔ اب حضور ڈھونڈنے کو نکلتے تھے، سبحان اللہ، امام الانبیاء والمرسلین، محبوب رب العالمین، کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ انس کو۔ ہے جی، کیا ناز تھا حضرت انس کا۔ بہرحال حضور ڈھونڈنے کو نکلتے، انہیں کہاں ہو سکتا ہے، یہ فوٹو میں کھیل رہا ہوں گا انہیں۔ اللہ کے نبی ڈھونڈتے ہوئے جاتے، دیکھتے انہیں کھیلتے بیٹھے، حضور آ کے کان پکڑتے، تیری اماں یاد کر رہی، بم مار رہی، چل جلدی سے۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں حضور کا خادم رہا، لیکن کبھی حضور نے یہ نہیں کہا یہ کیوں نہیں کرا اور یہ کیوں کرا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں حضور کے جسم اطہر پر ایک لکیر دیکھتا تھا، وہ لکیر ہنسلی سے، ہنسلی سمجھتے ہیں جان، یہ حلق کے پاس 2 ہڈیاں آتے دیکھو ایسا گول،
تو ہنسلی سے لے کے ناف تک ایک باریک سی لکیر میں دیکھتا تھا. یہ وہی شق صدر کی علامت تھی, اوپن ہارٹ سرجری کی علامت تھی ہے. ہاں جی, یاد رکھو سائنس نے جتنا پریکٹیکل کیا ہے نا, اس کی تھیوری یا تو قرآن سے لی ہے یا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے. ہاں جی, من جدہ وجدہ, کوشش کریں گا پالیں گا. اور ہم تو خالی عقیدت میں رہ گئے. ہاں جی, ہمارے حضور ایسے حضور. ارے کچھ تو بھی پریکٹیکل کر کے بتاؤ بابا. ہاں جی, دنیا میں بہرحال اب جو ہے مسلم بچے پڑھنے لکھنے میں آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ ان کو اور آگے بڑھائے, اللہ ان کو دنیا کی قیادت عطا فرمائے. بہرحال اللہ دیں گا تم کو, پوری دنیا کی قیادت عطا فرمائے گا. لیکن اللہ نے فرمایا پھر دیکھے گا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, تم کیا جو ہے چراغ لگاتے, تم کیا کارروائی کرتے, کیا کارگزاری ہوتی تمہاری. اس لیے اپنی قوم کو تیار کرو, قابل بناؤ اپنی اولاد کو, اپنی قوم کو. بہت سے غریب بچے برلنٹ ہوتے ہیں, لیکن اب ظالموں نے فیساں اتنے بڑھا دیے کہ غریب کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا امپاسبل بنا دیا, امپاسبل, ناممکن بنا دیا. اس لیے سرمایہ داروں ایسے بچوں کی ہیلپ کرو, ذہین بچوں کی ہیلپ کرو. تم بولیں گے ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے, انہیں کھا کے ہضم کر لیتا انہیں. کوئی ٹھوس کام کرو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ نہیں کہتے ہم کہ غریبوں کو نکو کھلاؤ, ضرور کھلاؤ, ان کی بھی مدد کرو. لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے ان بچوں کے ہیلپ کرنے کی جو برلنٹ ہیں, لیکن 1 کروڑ روپے MBBS بنانے کو ان کے اماں بابا کہاں سے لیں گے جی؟ ہیں جی, نہیں لا سکتے. ان کی ہیلپ کرو, ان کی مدد کرو. ایسی تنظیم بناؤ کہ اچھے قابل بچوں کے علم میں تم ان کی مدد کرو. آئی بات سمجھ میں؟